دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کارکنان یہاں پہنچ جائیں، کارکنان وہاں پہنچ جائیں، کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں، کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے، یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اور ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا، اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. کارکن ہلاک ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کل پی ٹی آئی کا کارکن ہلاک ہوا. کل میرا دل خون کے آنسو رویا جب میں نے رات کو وہ تصویر دیکھی. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب، وہ تصویر دیکھی جب اس نوجوان کے باپ کو، والد کو، عمر رسیدہ والد کو زمان پاک بلایا افسوس کرنے کے لیے. وہ سائیڈ پہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسا وہ ان کا کوئی پیڈ ملازم ہوتا ہے. وہ اس کا بچہ ہلاک ہوا ہے، اس کا بچہ جان سے گیا ہے اور اس کو بلا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی. جوتے کا منہ اس بزرگ کی طرف تھا. میں نے کسی بھی سیاسی کارکن کی اس سے بڑی تذلیل نہیں دیکھی، اس سے بڑی تذلیل میں نے نہیں دیکھی. تو جو اپنے کارکنوں کو، اس کے والدین کو جو یہ عزت دیتا ہے، اس نے ملک کے نوجوان کو کیا عزت دینی؟ ان کو اپنے بچے تو لندن میں بڑی سیف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. قوم کے بچے جو ہے ان کو آپ کہتے ہو کہ سڑک پہ آؤ اور مار کھاؤ اور میری کیمپین لیڈ کرو، خود آپ گھر سے نہیں نکلتے. تو کیا میرے جو نوجوان ہیں اس ملک کے، جو یوتھ ہے، کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا؟ کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا، اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا. میں نے پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا. حالانکہ لیڈرشپ نواز شریف جیسی ہو تو وہ کارکنان کی شیلڈ بن جاتی. انہوں نے کبھی نہیں کہا. یہ ہوتا ہے شیر اور گیدڑ میں فرق، یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق. اگر جو عدلیہ بحالی کی تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، اگر وہ یہ کہتے کہ سامنے آ جاؤ جی میرے نوجوانوں، آؤ میری تحریک میں میرا ساتھ دو، اور خود نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن یا گھر سے نہ نکلتے، تو وہ تحریک کبھی کامیاب ہوتی؟ دنیا کی میں نے پہلی تحریک یہ دیکھی ہے جس میں لیڈر گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور خواتین کو اور نوجوانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو. کل میں خواتین کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہی تھی. میں نے کہا میں پہلی دفعہ سنا ہے لوگ ہمیشہ خواتین کی حفاظت کرتے، یہ پہلا میں نے گیدڑ دیکھا ہے جو کہتا ہے خواتین آ کے میری حفاظت کریں. کارکنان یہاں پہنچ جائیں، کارکنان وہاں پہنچ جائیں، کارکنان یہاں پہ ڈیوٹی دیں، کارکنان ادھر آ جائیں. کارکنان ہر جگہ آ جاتے، یہ خود کہیں پہنچتے ہی نہیں. اس سے بڑا مذاق اس قوم کی یوتھ کے ساتھ، اس سے بڑا مذاق اس قوم کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں، آپ سب یوتھ کے نمائندے مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسے لیڈر کو آپ کا دل بھی کرے گا لیڈر کہنے کو؟ نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ کے گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ کو تو آگے نہیں رکھا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گرفتاری دینے کے لیے آ گئے. تو یہ بھی نوجوانوں کو بھی 10 بار سوچ کر اپنے لیے پولیٹیکل ایفیلیشن کا انتخاب کرنا چاہیے، 10 بار سوچ کر. اور اس ملک کے کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز آپ ہیں، تو آپ جو 2013 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں کارکردگی، یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اور اب کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، جو ملک ڈاؤن ہل گیا، نیچے گیا، اب تک لڑکتا جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جلسے کے لیے آپ تیار ہیں، کل ریلی نکال رہے تھے. اور یہ بھی میں بتا دوں، وہ ریلی اس لیے ناکام ہوئی کہ ریلی کے لیے بندہ اکٹھا نہیں ہوا. بہت بری بات ہے، سیاسی کارکنوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ سیاسی کارکن ہے؟
2014 میں دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے دھرنے میں پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. یاد ہے نا وہ سب؟ کل بھی دنیا نے دیکھا کہ پولیس والوں کو درجنوں پولیس والی زخمی ہوئے. کارکنوں, سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اس کو لے کے رو رہے ہیں, اس کو لے کے ایموشنل ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھو سیاسی کارکن کر کیا رہے ہیں. وہ پولیس کی گاڑیاں جلا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑ رہے ہیں. پولیس کے نوجوان, وہ بھی کہ پولیس کے نوجوان بھی کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. یا قاسم اور سلیمان کی زندگی کی قیمت ہے اور میرے پولیس والوں کے نوجوانوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کی جان کی بھی قیمت ہے. خود تم بزدلوں کی طرح چھپے بیٹھے ہو اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہو آؤ آ کے میرے لیے لڑو. کیوں لڑے؟ وہ اس لیڈر کے لیے لڑیں جو کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے. جب پولیس آتی ہے تو گھر میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے لکھ کے دے دو ناٹ اویلیبل. تو میں یہ صرف ڈرامہ بازی اس لیے ہے, یہ 5 مہینے سے جو پلاسٹر نہیں نا اتر رہا ٹانگ کے اوپر سے, یہ صرف اس لیے کہ یہ کورٹس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اور کورٹس کو اوائڈ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو چاروں کیسز ہیں, فارن فنڈنگ, توشہ خانہ, ٹیرین وائٹ اور 190 ملین کا جو کیس ہے, یہ چاروں کیس سچے ہیں. چاروں کیس سچے, اور یہ جانتا ہے کہ یہ سچے. اس کو پتہ ہے کہ یہ جب ٹیرین وائٹ کیس میں پیش ہوگا تو نہ یہ اس کو اون کر سکتا ہے نہ اس کو ڈس اون کر سکتا ہے. اون کرتا ہے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, ڈس اون کرتا ہے تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے. توشہ خانہ میں صرف چوریاں نہیں کی, ان چوریوں کو چھپایا بھی ہے. فرح گوگی جو ہے وہ جب توشہ خانہ کے تحفے دبئی میں بیچ کر آئی تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیچے ہوئے جو پیسے تھے, جو تحفے بیچ کے پیسے لیے تھے, ان کو کسی بینک کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کیا گیا کیونکہ حرام کا پیسہ تھا. اس کو پراپرٹی ٹائکون کے جہاز میں سوٹ کیسز میں بند کر کے وہ پیسے لے گیا. منی لانڈرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پہ تم منی لانڈرنگ کے الزام لگاتے ہو, خود تم یہ ابھی تبھی راتوں رات فرح گوگی کو فرار کرا دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جرائم اس نے کیے ہوئے, اسی لیے کورٹ میں پیش نہیں ہوتا.